بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ.
ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رمضان ٹرانسمیشن یعنی رحمت رمضان میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج آئیے اپنی عقیدتوں کو مجتمع کیجیے، اپنی محبتوں کو مجتمع کیجیے، اپنے عشق کو مجتمع کیجیے، اپنے فہم کو مجتمع کیجیے، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو مجتمع کیجیے، اور چلیں اس بارگاہ میں جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ ہے۔ چلیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں جبرائیل امی بھی حاضری لگاتے ہوئے ناز کرتے تھے۔ چلیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں فرشتے بھی بہت ہی ناز سے آیا کرتے تھے۔ چلیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں حاضری دینے کو دنیا کے ہر مسلمان کا دل مچلتا ہے، اور چلیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں جس کو حاضری کا شرف مل جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامران ہو جاتا ہے۔ آئیے صاحب اس بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس بارگاہ کو سند ملی کہ اس سے بڑھ کے اس کائنات میں کسی اور کی بارگاہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کے لیے خلق کیا، جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے ہیں، یہ بارگاہ ان کے جگر گوشے کی بارگاہ ہے، یعنی سیدہ کائنات کی بارگاہ ہے۔ تو آئیے عقیدتوں کے جہاں میں اور رفعتوں کے آسمان پر وہ ہستی جو سیدہ بھی ہیں، وہ ہستی جو ام السعادات بھی ہیں، وہ ہستی جو خاتون جنت بھی ہیں، وہ ہستی جو سیدہ کائنات بھی ہیں، وہ ہستی جو طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، مردیہ بھی ہیں اور بطول بھی ہیں، جو جانے کائنات بھی ہیں، ہاں صاحب، جو جانے کائنات بھی ہیں اور جو نازے جانے کائنات بھی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی ولادت کو قرآن نے اپنے سینے پر رقم کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی تربیت محبوب رب العالمین کے مبارک ترین سائے میں ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہیں جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو محسنہ اسلام ہے، ان کا پرتو بھی ہیں اور ان کا عکس جمیل بھی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو خود سیدہ کائنات ہیں، یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے ناظرین، روا روی میں لوگ بیان تو کر جاتے ہیں، لیکن آئیے ذرا ٹھہر کے اس جملے کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تلک اور قیامت تک کتنی خواتین آئیں گی نہ معلوم، کتنی آئیں گی نہ معلوم، وہ اربوں کی تعداد میں ہوں گی کہ خربوں کی تعداد میں ہوں گی، لیکن جو داخل جنت کی جائے گی وہ ان گنت خواتین ہوں گی۔ ان ان گنت خواتین کے سر اقدس پر جو تاج سجا ہوگا وہ سیدہ کائنات کی غلامی کا سجا ہوگا۔ تو آپ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بابا جان سردار الانبیاء ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے شوہر ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، یعنی کائنات میں جتنے ولی آئے اور جتنے ولی آئیں گے جب در مولا کائنات سے صدقہ پائیں گے تو ولایت کا تاج اپنے سر پہ سجائیں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں صاحب کہ جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بھائی کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں نا، علماء کرام موجود ہیں، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، قریب 33 برس عمر ہوگی، ایسا ہی ہوگا۔ یعنی اب کتنے جوان آ چکے کہ جو مستحق قرار پائے کہ جنت میں جائیں گے، اور کتنے جوان آئیں مستحق قرار پائیں گے جنت میں جائیں گے، وہ بھی اربوں اور خربوں کی تعداد میں ہوں گے انشاءاللہ، یعنی ان گنت ہوں گے۔ وہ جو ان گنت ہوں گے ان کے سر پر بھی جو غلامی کا تاج سجے گا وہ حسنین کریمین علیہ السلام کا سجے گا۔ کیا حسین، کیا خوشبودار اور کیا میٹھا سا ذکر پاک ہو رہا ہے ناظرین۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت اس فلور کی کیفیات کیا ہیں۔ واللہ کرم ہے ان کا، کرم ہے، بس یہی جو ہے وہ اپنا مستقل ایسا لگتا ہے کہ وجود کے اندر یہ الفاظ باقاعدہ جو گھوم رہے ہیں۔ فلسفہ بھی یہی ہے
وظیفہ بھی یہی ہے، اور زندگی میں کامیاب ہونے کا اور آخرت میں ممتاز ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ ان سے ان کا کرم مانگ لیجئے، بس اللہ کا فضل مانگ لیجئے اور کرم والوں سے کرم مانگ لیجئے۔ اچھا، وہ کریم ابن کریم ہیں، ان سے کوئی مانگے نہ مانگے، وہ جس کو عطا کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، لیکن کمال تو یہ کہ بھکاریوں کی طرح جائیے نا در پہ، آقا کے در پہ بھکاریوں کی طرح جایا جاتا ہے، تو بھکاریوں کی طرح جائیے، پھر دیکھیے وہاں سے شہنشاہ کی طرف سے آپ کو کیا کچھ عطائیں ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ آئیے جی آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ سوال فلوٹ جب بھی میں کرتا ہوں تو یقین مانیے میری جو زبان ہے وہ تھوڑی سی لڑکھڑا جاتی ہے کہ اس کائنات میں کون ہوگا جو سیدہ کائنات کے خاندانی رفعتوں کو بیان کرے۔ واہ، آئیے حصہ ڈالتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر فضائل تو ہم کیا بیان کریں، قرآن کیا کہتا ہے، ابتدا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ کیا بات ہے جنید اقبال صاحب، آج آپ نے ایمانی لذتوں میں جو حلاوتوں میں اضافہ کیا ہے یہ بھول نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چمنستان کرم کی اس پیاری کلی جن کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدات و نساء العالمین فرما کر اللہ دنیا اور آخرت کی عورتوں کی، جنت والوں عورتوں کی سردار قرار دے کر امت پر واضح کر دیا ہے کہ اے عالم اسلام، اگر تم معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی اور تہذیبی طور پر اپنے ملکوں کو، اپنے علاقوں کو خوشبودار بنانا چاہتے ہو تو اس کلی سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جنت کی ان خوشبوؤں کو یہاں زبان پر تو لایا نہیں جا سکتا، بے شک، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی روشنی میں یہ امت کو بتا دیا ہے کہ جنت کی ساری خوشبوئیں اسی چمنستان کرم کی کلی سے پھوٹ رہی۔ اللہ اکبر۔ کس میں ہمت ہے یہ بیان کرے کہ نبی کی لاڈلی، بیوی ولی کی، آہا، ماں شہیدوں کی، اللہ، یہاں جلوہ ہے نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ کس میں ہمت ہے کہ وہ زبان اس قابل ہو کہ اس عظیم عورت کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا حق ادا کر سکے۔ قرآن کریم کی روشنی میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اس طرف توجہ دیتے ہیں، اس طرف چلتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، تو سورہ کوثر کہہ رہی ہے کہ یہ آنے والی چمنستان کرم کی کلی میرے جھرمٹ میں آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ماحول تو سامنے لائیں کہ مشرکین مکہ کس انداز سے یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ یہ چمنستان کرم پھولے گا نہیں، لیکن جب اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کی کثرت سے آپ کو نوازا تو انہی جلووں میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں۔ سبحان، قرآن تو اس گھر میں اتر ہی رہا تھا، یقیناً، یقیناً، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ام الائمہ ہیں، جو ام سبتین ہوں، اللہ اکبر، جو ام حسنین ہوں، اللہ اکبر، ان کے لیے قرآن پاک کے اندر جو عظمت اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ، تمام طہارتیں، تمام نظافتیں، تمام نزہتیں، تمام صداقتیں
سمٹ سمٹ کر جس گھر کی جانب آ رہی ہیں، آج ان کا یہ پیارا نام کائنات کے تمام اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے کہ ہر طرح کی غلاظتوں سے نکلنا چاہتے ہو، ہر طرح کی نحوستیں دور کرنا چاہتے ہو، ہر طرح کی خرابیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو آؤ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو بتاؤ کہ چمنستان کرم کی اس پیاری کلی سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب تک ان سے وابستہ نہیں ہوگے تمہارے یہ تمام کے تمام درد، تمام کی تمام مشکلیں اسی طرح رہیں گی۔ اس لیے قرآن پاک نے اعلان کر دیا، اور پھر یہ کہ مخالفین اسلام کے لیے جو اسلام کی عظمت کو نہیں پہچان سکے، وہ آئے مباہلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آنکھوں سے اندھے بن چکے ہیں، جن کے کان بہرے ہو چکے ہیں، جو انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت کے شیدائی بن چکے ہیں، ان کو اگر صداقتیں سکھانی ہیں، ان کو اگر حقائق سے آشنا کرنا ہے، ان پر اگر نور کے دروازوں کو کھولنا ہے، تو انہیں بتاؤ کہ آؤ۔ اور جب وہ آمادہ ہوئے اور ادھر سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نساء میں اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس شان سے کہ ایک طرف حسن ہیں، ایک طرف حسین ہیں، ابھی مباہلہ ہوا نہیں، لیکن مخالفین کی جب حقیقت کی طرف توجہ ہوئی اور ان کی نظر پڑی، تو ان تمام تر جو آئے تھے راہب مباہلہ کرنے کے لیے، ان کا سردار کہتا ہے اوے اگر بچنا ہے تو جزیہ دینا قبول کر لو، میں جو نور دیکھ رہا ہوں، جو نور چلے آ رہے ہیں، ان کی تاب نہ لا سکو گے نہ بچ سکو گے۔ اس لیے قرآن کریم جس انداز سے ہمیں اس گھرانے کا محتاج بنا رہا ہے، تو وہی آپ کی بات کو دوبارہ بار بار زبان پر لاتے ہیں کہ چمنستان کرم کی اس کلی سے وابستہ ہوئے بغیر ہماری تمام تر مشکلات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک نے جب یہ اعلان کیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان اس چمنستان کرم کے دسترخوان سے سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس طرح سے بتا رہے تھے کہ دنیا کے اندر یہ جو بھوک ہے، افلاس ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی یہ لائن تمہیں دی جاتی ہے، اس پر آ جاؤ، خود بھوکا رہ کر دوسرے کا پیٹ بھرنے کے آداب تو سیکھو، پھر دیکھو کہ کس طرح تمہارے اندر بہار بہت خوبصورت، بہت خوبصورت پروفیسر صاحب۔ آئیے اب ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیں پیر صاحب، اور ایسی ہستیاں، میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم جیسے لوگ، آپ تو ظاہر علماء کرام میں بہت، مجھ جیسا آدمی گناہ گار، کہ اگر کوئی لقب میرے ساتھ لگ جائے تو میں تفاخر سے اس لقب کو دیکھوں اور سوچوں کہ صاحب ایک لقب مل گیا ہے، میرے لیے یہ پرائیڈ ہوگا کہ وہ لقب مجھے مل جائے، کوئی بھی اچھا سا۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بارگاہ میں القابات ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں کہ قبولیت کا شرف مل جائے تو ہمارے نصیبہ کھل جائیں کہ یہ لقب اب جو ہے سیدہ کائنات سے جڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کے القابات بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور جامع اور ولولہ انگیز آپ کا آج کا انٹرو تھا، جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہی
اسی سلسلہ کرم کو آگے بڑھایا. سہاگے کا کام کیا ہے بہت زیادہ محسوس کیا ہمیں انہوں نے. اور آپ بلا شبہ انہیں پرنسس آف قوالی اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت ہی قابل شخصیت. ہاں پرنس آف قوالی ہیں جی, پرنس آف قوالی, کوئی شک نہیں. جی. تو میں اس حوالہ سے جو آپ نے ابتدا فرمائی ہے جس گفتگو سے, اور جس طرح پروفیسر صاحب قبلہ نے قرآن حکیم کی بابرکت آیات سے جناب سیدہ پاک کا ابتدائی تعارف کروایا ہے, آپ کے معزز القابات اور آپ کی اس حوالہ سے شخصیت اور شان کے چند پہلو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کا سب سے معروف اور بابرکت اسم گرامی فاطمہ, اس کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کرنے والوں کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھنے کا مجھ سے وعدہ کیا. سبحان اللہ. اب یہ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں, اور قرآن حکیم ہمیں یہ دعا کے آداب سکھاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار. اے ہمارے پاک پروردگار, ہماری اس دنیا کو بھی عمدہ اور حسن کر دے, ہماری آخرت کو بھی حسن کر دے, اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے. تو عذاب دوزخ سے بچنے کی دعا مانگنے کا سلیقہ قرآن نے سکھایا, اور بچنے کا طریقہ حضور نے فرمایا کہ در فاطمہ الزہرا سے جڑ جاؤ, اس سے محبت کرو گے تو عذاب دوزخ سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. یہ طریقہ جب ہمیں عطا ہو گیا, فلسفہ سارا سمجھا دیا گیا, اب اس سے آگے ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں کا مرکز, ہم اپنی محبتوں کا مرکز در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بنائیں. میں ایک ہی جملے میں ایک بہت بڑا پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بارگاہیں ادب کی بارگاہیں ہیں, یہ بارگاہیں بحث کی بارگاہیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. قدسی سر جھکائے کھڑے, جہاں قدسی سر جھکائے کھڑے ہیں وہاں میری اور آپ کی حیثیت ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے, خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو. اس کے بعد آپ کے مبارک القابات میں بطول کا جو بابرکت لقب ہے, یہ بھی قرآنی آیت مبارکہ سے مشتق ہے. قرآن حکیم نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا, اللہ کے ذکر کرنے والوں کی خاصیت اور شان کو بیان کرتے ہوئے کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ سب سے کٹ کر فقط اسی کے ہو جاؤ. یہ تو ہے اللہ کے ذکر کرنے کی شان, طریقہ اور اس کی خاصیت. لیکن جب زبان نبوت و رسالت جس کی صداقت پر کفار مکہ کو بھی شک نہ تھا, جب وہ اپنی بیٹی کو بطول کہیں تو معلوم یہ ہوا کہ زبان نبوت و رسالت یہ سند دے رہی ہے کہ میری بیٹی ذکر خدا جو ہے وہ ساری کائنات سے ہٹ کر اور کٹ کر اللہ. یہ شانیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور آپ کا ایک بہت ہی عظیم لقب جو عام طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اہل علم جو اس کے لیے جہتیں مقرر کرتے ہیں, جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے ام ابیہا. اللہ. یعنی بیٹی باپ کی زینت تو ہے, بیٹی باپ کے گھر کی رونق تو ہے, لیکن سیدہ کائنات کی شان کے باپ کی ماں, یہ ایک منفرد اور یگانہ ایک تعلق اور لقب ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ابو جہل کے ایما پر عقبہ بن ابی معیط نے جب اونٹ کی اوج لا کر حضور علیہ السلام کی پشت پر رکھی, تو آپ نے جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس کو جب دور کیا اور گھر آ کر لباس جب دھویا, تو ایک جملہ یہاں ضمناً میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اسے سمجھنے کی مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. فرمائیے. حضور نے فرمایا جب تک میرے شفیق چچا حیات تھے ان مشرکین کی یہ جرت نہ ہو سکی. یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اس واقعے میں بہت اہم جملہ ہے. اور پھر اس کو دور کر کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا کہ جو بابا جان کی طرف جسارت کے لیے بڑھے گا, فاطمہ الزہرا کو اپنے سامنے پائے گا, جس کی دعا سے اللہ قبولیت کی منزلیں عطا کرتا ہے, اور جس کے ہاتھ اٹھ جانے سے
نجران کے عیسائی بھی پناہ مانگتے ہیں کہ بچ جاؤ ان کی بد دعا نہ لینا، ان کی دعائے ضرر سے بچ جاؤ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے مبارک القابات کی روشنی میں ہمیں بہت زیادہ پیغام دیتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا آخری جملہ اور اس حوالہ سے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس میں فاطمہ کے نیومرالوجی علم العادات کی روشنی میں دیکھیں تو اس کے عدد فاطمہ کے 135 بنتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی اس کو 135 کو 135 کو جب ہم مفرد عدد میں لاتے ہیں، اکائی میں لاتے ہیں، 5 جمع 3 جمع 1 تو یہ مفرد 9 بنتا ہے۔ علم العادات کا سب سے بڑا عدد 9 ہی ہے، یعنی 1 سے 9 تک اکائیاں ہیں۔ اور اس عدد کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تب بھی یہ اپنا وجود نہیں کھوتا، اس کو آپ پلس کریں جمع کریں تو یہ اپنا وجود نہیں کھوتا، اس کو مائنس کریں تو یہ اپنا وجود نہیں کھوتا، ڈیوائیڈ کریں تو بھی نہیں کھوتا، ڈیوائیڈ کریں تو بھی نہیں، یہ غیر فانی عدد ہے۔ 9 میں 9 جمع کریں 18، 8 جمع 1 9، جی 9 سے 9 کو 9 سے ضرب دیں، 8 جمع 81، 8 جمع 1 9، 2 کو 2 سے جمع کریں، جس طرح بھی آپ جس اینگل سے چلیں یہ اپنا وجود نہیں کھوتا۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلے بھی فاطمہ نام تھے، وہ اتفاقی تھے، یہ حضور نے ارادتاً اور اختیاری رکھا کہ ان کے محبین کو اللہ دوزخ سے آزاد کر دے۔ اس لیے اس نام کی برکت اور عظمت یہ ہے کہ جس کے نام کا عدد غیر فانی ہے اس کی ذات کی عظمت اور اس کی شان کا عالم بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے کی کیا اچھا ہے۔ اسی عدد کے اوپر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اجازت دیجئے کہ یہ جو 9 کا عدد ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بھی خان صاحب اس 9 کے عدد کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی تقسیم نہیں ہوگا، بے شک وہ کبھی تقسیم نہیں ہوگا، بہت اچھا، وہ کبھی مائنس نہیں ہوگا، بہت اچھا، نہیں سمجھے، نہ وہ تقسیم ہوگا نہ مائنس ہوگا، وہ پلس ہو کر ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ سیدہ کائنات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک ایسا سوال ہے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا جواب تو یقیناً دل چاہتا ہے کہ آپ سے لیا جائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں لیکن آپ اپنی میکسیمم لیمٹس پہ جا کے اپنی عقیدتوں کو مشتبہ کر کے بیان کریں گے۔ لیکن بابا کی محبت شہزادی کے ساتھ کیا ہے؟ بابا جانے اور شہزادی جانے، کیا محبت ہے ذرا بتائیے، فضائل سرکار علیہ السلام کی زبان۔ سبحان اللہ، بہت خوب جنید بھائی، سیدہ کائنات کا تذکرہ ہے اور یقیناً ایمان کی لذتیں حلاوتیں دوبالا ہو رہی ہیں، اور کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ کے فضائل ہی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وراء الورا شان عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا اور ان میں 313 کو رسالت کا منصب عطا فرمایا، تو سارے نبی ہونے میں تو نفس نبوت میں تو برابر ہیں مگر فضیلت عظمت اور مقامات میں سب برابر نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے برتر اعلیٰ اور افضل بنایا۔ بے شک آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والے یوں تو تمام صحابہ کرام ہیں مگر خلفائے راشدین جیسا اور کوئی نہیں، بے شک، عشرہ مبشرہ جیسا اور کوئی نہیں، بالکل ٹھیک، السابقون الاولون جیسا پھر کوئی اور نہ ہو سکا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو شہزادیاں تو 4 عطا فرمائیں مگر فاطمہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی فضیلت ہے اور آقا علیہ السلام کی بنات میں بھی آپ کو بے مثل درجہ حاصل ہے، یہ من جانب اللہ ہے، اور اس کے روحانی دینی اور ایمانی اسرار ہیں اور معارف ہیں۔ یہ محض بیٹی اور باپ کی محبت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایمان، دین، معرفت، قرب الہی اور روحانی اور باطنی اسرار اور معارف ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کے فضائل بیان فرمائے۔ اب فی نفس ہی یہی بات کتنی ایمان افروز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کے فضائل بیان فرما رہا ہے، حالانکہ اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خود یعنی خالق کائنات ہو کر مخلوق میں سے اپنے محبوب کی عظمتیں، فضیلتیں، حسن
اور آپ کے جمال اور کمال کو بیان فرما رہا ہے تو کتنی ایمان افروز بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتیں اور فضائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تو دستور دنیا ہے کہ کوئی مرتبے میں چھوٹا ہو اور اپنے سے بڑے مرتبے والے کی فضیلت کو بیان کرے، شان اور عظمت کے گن گائے، مگر کوئی مرتبے میں بڑا ہو کر اپنے سے مرتبے میں چھوٹے کی فضیلت بیان کرے تو یہ اس فضیلت کو بھی کمال ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کے لیے بہت کچھ فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک آپ کا معروف فرمان مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، اللہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اللہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک کہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ آقا علیہ السلام کے در انور کی خاک کو تو آنکھوں کا سرما بنائیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اپنے جسم مبارک کا ٹکڑا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائیں، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی منہ شگافیوں میں پڑھ کر جس کی طرف قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا بحث کا موضوع بنا لیں، تو یہ کیسے ایمان کو زیب دیتا ہے کہ اس طرح سوچے اور اس طرح بیان کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگ جو اپنے ایمان کا رسک لے لیتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جی ہاں یہ بھی بد نصیبی کی بات ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو اپنا حصہ اور اپنا جز قرار دیا۔ اچھا یوں تو فقہائے کرام اور علماء کرام اور اہل اصول نے یہ بات لکھی اور بیان فرمائی، اور یہ حقیقت ہے کہ اولاد اپنے والدین کا جز ہوتی ہے، ان میں جزئیت اور بادیت کا رشتہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی جہتیں ہیں، مگر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت فرما دینا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے پسینہ مبارک کی عظمتیں اور فضیلتیں، آپ کے منہ مبارک کی عظمتیں اور فضیلتیں، آپ جہاں قدم رکھیں اس زمین کی عظمتیں اور فضیلتیں، سبحان اللہ، تو پھر جسے آقا علیہ السلام اپنے جسم کا جگر کا ٹکڑا فرمائے اپنی جان کا حصہ، ان کی عظمتیں کیا ہوں۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کو دیکھنا ہو تو کچھ جہتوں سے دیکھیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ مثلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیٹی ہے وہ اپنے والد کے لیے، والدین کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، تو سیدہ کائنات کن کے لیے رحمت ہوئیں؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ اچھا اسی طرح جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے حدیث کے مطابق محافظ ایمان ہوا کرتی ہے، اس کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہوا کرتی ہے، تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کن کی محافظہ ایمان ہوئی؟ وہ جو خود ایمان ہے، جن کی محبت عین ایمان ہے، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ اولاد کی جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے، اور آپ کی اولاد میں کون کھڑے ہیں؟ حسن اور حسین، اور وہ کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی اپنی جنت سیدہ کائنات کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمانے بھر کی ساری عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ ایک تو حضرت آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی، چونکہ وہ ایمان لائیں موسیٰ علیہ السلام پر، ایک حضرت مریم ہیں، ایک خود ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور یہ فضیلت ہو کر پھر جنت کی ساری عورتوں کی سردار بھی آپ ہیں۔ تو آپ کی عظمتیں اور فضیلتیں کیا کہیے، یقیناً ایمان کو بس کیا کہیے، کیا کہیے، ہے نا، کیا کہیے بھئی، کیا کہیے، کیا کہیے، کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کچھ کہنے کو کیسے ہو، بارگاہی بہت بلند ہے صاحب، الفاظ تو چن چن کے نکالنے، اور الفاظ کو ادب کے پانی سے دھونا بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اور اپنی عقیدتوں کے عطر سے معطر بھی کرنا ہے، پھر بارگاہ میں بہت ادب کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑ۔ ایک اور وصف جو کہ اس گھرانے کا خاص وصف ہے، اور اس وصف کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے دنیا کے سخی ہیں ان کی سخاوت اپنی جگہ، جہاں ختم ہوتی ہے ان کی سخاوت، وہاں سے اہل بیت اطہار کی سخاوت کا آغاز ہوتا ہے۔
اور ظاہر ہے اہل بیت اطہار میں جب ہم 11 ائمہ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی جدہ ہیں، تو جدہ کی جو سخاوت ہے، ان کا جو جود و کرم ہے، اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتلائیے کہ کس طرح سے آپ عطا فرمایا کرتی تھیں۔ پروردگار عالم نے آپ کی ذات مبارک کو جس طرح کمال عطا فرمایا تھا اور شخصیت اور انسانی خوبیوں کے اعتبار سے آپ کو اللہ نے بہت زیادہ عظمتیں شان عطا فرمائی تھیں، وہیں آپ کی ذات اقدس میں اللہ رب العزت نے سخاوت کی اور جود و سخا کی ایک شان رکھی تھی جناب، یعنی اس شان کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے نظر یہ ہو کہ میرا رب کیا پسند کرتا ہے۔ اللہ، یعنی ایک تو یہ جو خادم اور کنیز حضور کی بارگاہ میں اس کے لیے التجا پیش کرنا، اس کے ایک ظاہری پہلو ہے کہ حضور علیہ السلام نے تسبیح عطا فرمائی، لیکن اس سوال کے جواب میں اس کا ایک باطنی اور روحانی پہلو بھی یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ در فاطمہ الزہرا کے لائق کوئی کنیز ہوتی تو حضور اسے بھجواتے، اور جب جناب فضہ حاضر ہوئی ہیں تو حضور علیہ السلام نے انہیں سیدہ کائنات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور وہ اعزازی خادمہ ہیں، یعنی ایسی نہیں کہ مال غنیمت میں آئی ہیں یا ایسے آقا کی بارگاہ میں آ کر قبول اسلام کیا، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے اور خادمہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ مساوات کا یہ عالم ہے کہ گھر کے ایک دن کا کام جو ہے وہ اپنے ذمہ رکھا اور ایک دن کا کام ان کے سپرد رکھا۔ اب ذرا یہ فضیلت دیکھیں اور شان دیکھیں۔ جنید صاحب، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں ذرا ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم سخاوت کریں تو ہم یہ تصور کریں اور یہ کہیں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ ایک اور بات ہے، اور اگر مالک یہ سند عطا کر دے کہ یہ میرے لیے ہائے ہائے ہائے، اس کی شان اور اس کی منزلت، اللہ اکبر۔ اب ذرا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے مبارک گھرانے کی اور ان کی اس اعزازی خادمہ فضہ کی شان دیکھیں کہ قرآن حکیم کی سورہ دہر جو ہے وہ ان کی سخاوت کو بیان کر رہی ہے۔ انما یرید اللہ، یہ ارشاد انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس سے پہلے ارشاد ہوا کہ یہ جو کھانا کھلاتے ہیں یہ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، یہ سارے کا سارا کھانا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کھانا کھلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ تمہیں اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے جو کھانا کھلایا ہے وہ یطعمون الطعام علی حبہ، ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ ہم نے کھانا اس کی محبت میں کھلایا ہے، اور پھر کھلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے تو کسی شکریہ کے طلبگار نہیں، نہ کسی جزا کے طلبگار ہیں، ہم تو اس کی محبت میں اور اس کی محبت کی خاطر اس کی رضا کو پانے کے لیے یہ کہتے ہیں۔ یعنی جن کی سخاوت پر آیات قرآنی نازل ہوں، عمل ہو رہا ہے فرش زمین پر، سند آ رہی ہے عرش بری سے، تو ان کی سخاوت کو کوئی کیسے خراج عقیدت پیش کرے گا؟ اور حضرت فضہ اس سخاوت میں شامل ہیں کہ جب وہ جو روٹیاں تیار کی گئیں، ایک جناب سیدہ کائنات نے اپنے لیے، حضرت حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہوئے، یعنی اس کا پس منظر یہ ہے، بیمار ہوئے تو حضور تشریف لائے اور آقا نے فرمایا ان کے لیے 3 روزوں کی منت مانو۔ 3 روزوں کی افطاری کا جب وقت آیا، پہلے دن جو پیس کر روٹی تیار کی گئی اور دروازے پر دستک ہوئی، اہل بیت نبوت میں مسکین ہوں، کچھ کھانے کو عطا کیجئے۔ جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ اٹھے، اپنے حصے کی وقت افطار ہے، آج ہم بھی افطاریاں کر رہے ہیں، وقت افطار ہے اور افطار کے وقت دستک ہوتی ہے، سارے دن کا روزہ ہے، اور وہ اٹھتے ہیں تو حضرت سیدہ کائنات بھی کہتی ہیں ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، یہ بھی لے جائیے۔ حسنین کریمین بچپنے میں ہونے کے باوجود لوگ بچہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، ارے بچپنے میں ان کی شان تو دیکھو، بچوں سے کوئی چیز مانگ کے تو دیکھو، بچے کبھی دیتے بچوں نے جب یہ شہزادگان نے یہ دیکھا کہ ماں اور باپ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا لے جائیے، ہو سکتا ہے بچے ہوں۔
فضا نے کہا میرے سردار نہیں کھا رہے تو میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ یہ بھی لے جائیے۔ قرآن حکیم نے سند عطا کی اور یہ شان بیان کی۔ اس طرح زندگی پوری جو ہے وہ مثالوں سے بھری پڑی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی معاذ اللہ، یہ تو قاسم نعمت گھرانہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ قاسم نعمت گھرانہ ہے، یہاں کمی کسی چیز کی نہیں تھی، فرقت صرف سوچ کا ہے کہ یہاں پیار نہیں تھا مال دنیا سے، جو آتا تھا اسے بانٹ کر دلی سکون ملتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ سے اس کی شان جو تھی، اس عظمت کو اللہ ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر اپنی لاریب کتاب میں وحی کے طور پر نازل کرتا ہے کہ آؤ ان سے سیکھو سخاوت ہوتی کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک تو یہ تعلق ہوا جو سیدہ کائنات کا یا گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کے ساتھ ہے کہ جہاں کوئی بھی سوالی آ جائے، کوئی بھی ہاتھ پھیلا دے، جھولی پھیلا دے تو ان کو انکار نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، ایک تعلق جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ، اور وہ بھی تعلق بڑا کمال ہے صاحب، یعنی اس تعلق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم کچھ تو عمل کر لیں، کچھ تو پیروی کر لیں ان کے قدمین شریفین کی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے سیدہ کائنات کا، اور جو عبادات کا جو ایک خاص ان کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتلائیے کہ وہ کیسا تعلق ہے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اہم بات ہے، اور اللہ کرے کہ اس ماہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم اپنی عملی زندگی کی کوئی خیرات حاصل کر سکیں آمین۔ سیدہ کائنات کے در پاک سے، اور ہماری زندگیاں سنور سکیں۔ آمین۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خاص بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ یقیناً آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مردوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے، اور تمام طبقات انسانی کے لیے یقیناً اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے عورتوں کے لیے کسی کو کامل نمونہ تو بنا کے دکھانا تھا کہ عورتوں کے لیے کامل نمونہ کیا ہے اور کون ہے۔ تو آقا علیہ السلام اگرچہ عورتوں کے لیے بھی اپنی تعلیمات کے اعتبار سے کامل نمونہ ہیں، مگر عملی طور پر جو معاملات، جو تصویر، جو عبادت اور بندگی کی، اطاعت الہی کی اور سیرت اور کردار کی تصویر خواتین کی صورت میں اللہ رب العزت نے ظاہر فرمانی تھی، وہ سیدہ کائنات کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے یا پھر امہات المومنین کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی جو سیرت ہے، آپ کی زندگی میں جو ذوق عبادت ہے، جو ذوق بندگی ہے، جو عفت اور عصمت ہے، جو پاکیزگی ہے، جو طہارت ہے، جو زہد اور ورع ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے گریہ و زاری ہے، جو خشیت کے مقامات ہیں، جو معرفت اور قرب الہی کی طلب و تمنا ہے، ان کے لیے اگر ہم نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیں تو وہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کو نمونے کے طور پر عطا فرمایا۔